حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے نبی تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ اسرائیل کے ایک گھر میں 1520 ہجری عیسوی میں پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوکابد اور بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے فرمان نافرمان ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون بھیج دیا جو بنی اسرائیل کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی، جس آگ میں سب جل گئے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ اس نے اپنی مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اسرائیل کے بے شمار پیدا ہوتے ہیں بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے ہی اسرائیلی بچوں کو مار دیے جاتے رہتے تو پھر اسرائیلی غلامی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرعونیوں نے علماء کے کہنے پر یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ طاق عدد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ جس سال بچوں کا زندہ چھوڑا جاتا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جدوجہد کی جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک تم جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد فرماتا رہے گا۔ یہاں فرعونوں کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے ایک میدان تیہ میں ہے جس کو وادی تیہ اور وادی سینا بھی کہتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ سے گزر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہ ایک قبر کھود رہے جس میں خوشبو کی لہر باہر آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ قبر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت وسلم نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنے خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین یروشلم کے قریب دفنایا گیا۔ اس کی قبر مسجد اقصی کے ارد گرد ہے، اس لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا۔ یہودیوں کے مسجد اقصی کی طرف کھدائی کی ہے، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی تک کھدائی نہیں کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آگ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی
کے علم میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، عجب رب کا اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے درباری راہمی جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ رہ کر جاؤ، اور اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ باندھ کر دو، جس قدر تمہاری مال کی ہے ایسی ہو جائے گی۔ ہم ایک بال کے گو تمہاری عمر میں 1 سال اضافہ فرمائیں گے۔ فرشتے دوبارہ حاضر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ برگاہ الہی اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ حضرت حق سے جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ یا اللہ اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلا کے قریب ہے، اس جگہ دفن ہے۔ روز یا مقدس کہتی ہے ارحیاء میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسری طریق اقوال کے مقابل میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحا کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ کثیب احمر واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے، ایران میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ایران میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات تو دنیا میں بے شمار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہماری ویب ڈائٹ کام کی اس خبر میں آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے۔ ایران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہے کہ جو آنے والے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ ایران میں جبل نیبو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے مماثلت تو رکھتا ہے، ایک عصا بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنے قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام کافی پرانا ہے جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے عین سامنے موجود جبل نیبو کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نیبو کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دلفریب منظر سے مزین ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ اور دریا ہی نظر آتے ہیں۔ ایران اور فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہے۔ آسمان پر چائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبز اور محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں قبر کا مقام کہاں ہے۔